ڈاکٹر صاحب، ہمارا آپ سے اگلا سوال، تصوف ایک متنازع موضوع ہے، اس پہ کافی بحث کی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان لوگوں کو کافی سارے معانی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد. اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. جزاک اللہ. بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ آج کے دور میں عوام کا جاننا بھی ضروری ہے. جی بالکل. کہ تصوف متنازع اگر ہے تو وہ کیوں، اور پھر اس کو متنازع کس نے کیا، تو اور پھر اصل تصوف کیا ہے. جی جی. اس بارے میں ایک طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی کردار نہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اس کو زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تصوف یا روحانی مکتبہ فکر جو ہے وہ ایک نشے کی طرح ہے کہ جو بندہ اس میں آ جاتا ہے تو وہ کسی اور کام کا نہیں رہتا، اور وہ کسی اور یوں کہہ لیں کہ دنیا داری کے جو معاملات ہیں ان کے کام کا نہیں رہتا. یہ ایک طبقے کا کہنا ہے. جی. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ تصوف بدھ مت سے نکلا ہوا ایک چیز ہے، نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، جو کہ گوتم یعنی ان لوگوں کا دنیا سے قطع تعلق تھا اور دنیا کو بالکل بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور جو لوگ ایسے ہوں وہ گوتم بدھا جو ہے اس کی تقلید کرتے ہیں. اور بدھا صاحب نے تخت و تاج اور بادشاہی اور سلطنت اور دنیا کی ساری جو آسائشیں ہیں انہیں چھوڑا، اور چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی. لہٰذا ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ صاحبان تصوف ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسلمان صوفیہ نے بھی انہی کو ایکسیپٹ کر لیا، لہٰذا یہ بدھ مت کے تقلید ہے، اس لیے لوگ اس طرف مائل ہیں، اور یہ اعتراض کر کے تصوف کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کہنے والوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صوفی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو صاحبان تصوف کہتے ہیں، یہ بے عملی کی سنہری زنجیروں میں خود کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور یہ عمل صالح یا بالشریعت مطہرہ پر چلنے کے جو اصول ہیں یہ ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیے پھر یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہی صوفیزم ہے یا یہی تصوف ہے. اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں ملتی بھی ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کہ ایسے بہت سارے لوگ جو خود کو صوفی کہتے ہیں، خود کو ملنگ کہتے ہیں، خود کو بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والا بھی کہتے ہیں، ساتھ ہی وہ نشہ بھی استعمال کرتے ہیں. کوئی بھنگ پی لیتا ہے، کوئی چرس پی لیتا ہے، کوئی افیون یوز کر لیتا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ملنگ اور صوفی کہلوانا پسند کرتے ہیں. بڑی بڑی زلفیں رکھ لیں، اور پھر لٹیں رکھنے کے ساتھ ہی بڑے بڑے چوغے اور چولے پہن لیے، اور پھر حق اور حق حق کی یا حق علی کی آوازیں بلند کرتے رہے. آگ جلا کے بیٹھ گئے اور مچ لگا کے بیٹھ گئے، اور اس مچ کو کہا کہ یہ حضرت علی کا مچ ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل تصوف ہر زمانے میں موجود رہے، اور انہوں نے روحانی علوم کی، روحانی اور قرآنی علوم کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں سینہ بہ سینہ آگے منتقل بھی کیا، انہیں کتب کی صورت میں بھی منتقل کیا، جیسے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ہے، اسی طرح امام قشیری کی رسالہ قشیریہ ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف ہے، اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت اور دیگر کئی کتب ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوح الغیب اور غنیت الطالبین ہے. تو یہ تصوف ہی کی کتب ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مکتوبات مجدد الف ثانی کے نام سے بہت سارے مکتوبات ہیں، اور وہ 4 جلدوں میں یعنی ہزاروں صفحات پر وہ موجود ہے. تو یہ اصل اہل تصوف لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں. میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا، اس مطالعے کے بعد چند چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں، میں اس آپ کے سوال کے جواب میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ تصوف کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات کیا ہیں. پھر میں اس کا مختصراً جواب دوں گا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تصوف کو
محض ترک دنیا کا نام دے رکھا ہے، بالکل، جبکہ حقائق اس سے جو ہے نا وہ مختلف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ہے نا اس کو بیان فرماتے ہیں ابھی کہ میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں اور تاریخ تصوف کا تو اس میں بہت کچھ ملا ہے، مگر جو بھی ملا ہے وہ فروعی چیزیں ہیں، یعنی ان کا کسی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ عقلی اعتراضات ہیں. وہ یہ ایسے اعتراضات نہیں کہے جا سکتے کہ جن اعتراضات کا باقاعدہ طور پر کہا جائے کہ لو جی واقعی میں یہ کوئی بات سچ ہے یا یہ کوئی حقیقت ہے. نمبر 1 میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جن علماء نے اشراقین کی پیروی کی، یعنی وہ لوگ جو مستشرقین تھے اور ان سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور اسلامی احکامات کو اشراقی اصولوں پر انہوں نے ترتیب دیا، تو تصوف اس کا ثمر ہے. ایک دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اور تصوف کے بارے کہا جاتا ہے کہ علم اصول کے ماہرین کے نظریات کو تصوف کہتے ہیں. پھر تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ 3 اور 4 صدی ہجری میں مختلف ادیان اور مذاہب سے اپنے اپنے فائدے کے مطلب اور اپنے اعمال اور مختلف جو بلیوز ہیں، مختلف جو عقائد ہیں، انہیں اخذ کر کے ایک عجیب سا مجموعہ تیار کیا گیا ہے، اور وہ جو مجموعہ ہے اس کا نام تصوف رکھ دیا گیا ہے. چوتھا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ 6 اور 7ویں صدی ہجری میں جب تصوف نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بعد ہماگیر انٹرنیشنل لیول پر عالمگیر جو ہے وہ عظمت اور مقبولیت اور محبت لوگوں کے دلوں میں حاصل کر لی، تو اس میں دھیان اور گیان کے جو پرانے اصول ہیں، جو ہندو مت کے اصول ہیں، تو ان اصولوں کو داخل کر دیا گیا، تو اس کا نام تصوف رکھ دیا گیا. پھر 6 جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ تصوف رہبانیت کا درس دیتا ہے، اس میں دنیا سے بیزار لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک تصوف پر اعتراض ہے اور تصوف پر الزام ہے. 7واں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اصحاب صفہ کے سوا تصوف کی مزید کوئی تشریح نہیں ملتی. لہٰذا یہ جتنے بھی صوفی ہیں، یہ سارے کے سارے صوفی یہ خود ساختہ صوفی بنے ہوئے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر یہ اعتراضات صرف عقلی تو ہو سکتے ہیں، یہ اعتراضات صرف ایک دوسرے کے کسی عام انسان کے دماغ کو چینج کرنے کا سبب تو بن سکتے ہیں، مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریمہ میں اعتراضات کے جواب دیتا ہوں کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور خود کو مخلوق کے اندر متعارف کروانے کے لیے مخلوق کے سامنے اپنی رونمائی فرمائی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور اس حدیث پاک کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اور آقا علیہ السلام کو، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے عرفان کے لیے، اپنی ذات کے قرب کے لیے پیدا فرمایا. تو پھر یہ واقعہ ازل میں روحوں کے ساتھ ہوا ہے، اور روح نے جب مادی جسم کو اپنا مسکن بنایا، یعنی اس جسم کے اندر آئی، اور مادی جسم نے دنیاوی دلچسپیوں کو مقصد حیات بنا لیا، تو پھر 2 علوم سامنے آتے ہیں. پہلا قیاسی علوم، نمبر 1 قیاسی علوم، یعنی سائنس کے جو علوم ہیں. آپ سائنس کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، تو ان کا کوئی بھی حتمی نتیجہ یا حتمی طور پر، یا یوں کہہ لیں کہ وہ نتیجہ کہ جس پر اطمینان آ جائے اور اس پر مہر لگا دی جائے اور اس کے بعد فیصلہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو پہلا قیاسی علوم اور دوسرے حقیقی علوم ہیں. تو جو قیاسی علوم ہیں ان کی تو میں تشریح کر چکا ہوں، اور جو حقیقی علوم ہیں وہ یہ ہیں کہ ان حقیقی علم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسانی قیاس بالکل شامل نہ ہو، اور علم کے ہر شعبہ پر حقیقت واردہ کا غلبہ ہو.
لہٰذا وہ کون سا علم ہے؟ وہ قرآن مقدس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کا علم ہے۔ تو انہی علوم کو باطنی علوم کہتے ہیں۔ تو جو حقیقی معنوں میں صاحبان تصوف ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرما دیا وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی 3 چیزوں کو بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں انسان کے ذمہ لگائیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ کتاب کا علم سکھاتے ہیں، اور وہ حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، وہ روحوں کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ تو اصلی معنوں میں صوفی ہے ہی وہ جو قرآن کے علم سے واقف ہو، جو حدیث مبارکہ کے علم کے ساتھ آراستہ ہو، اور جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے جو علوم ہیں انہیں اخذ کرنے کے بعد ان کی اندر کی جو حکمتیں ہیں انسانوں کے لیے، ظاہر کے لیے، باطن کے لیے، روح کے لیے، اور نہ نظر آنے والی دنیا کے لیے، ذات حق کے لیے، تو ان علوم کا جو وارث ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ زیادہ جو وقت ہے اور زیادہ جو توجہ ہے وہ روحانیت پر دیتا ہے، اپنی روح پر دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ اپنے کھانے پینے کے لیے جسم کو پالتے ہیں، اچھی خوراکیں، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، تو اس طرح جس نے اچھی غذاؤں پر توجہ دی وہ پہلوان بنا، اور جس نے اچھی غذاؤں کو ترک کیا اور تھوڑا کھایا اور اپنی روح پر زیادہ توجہ دی اور اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا اور اپنی روح کو نورانی کر لیا، تو وہ صوفی بنا۔ لہٰذا صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو جاہل ہو، اور صوفی وہ نہیں ہوتا جو راہب ہو، جو ترک دنیا کر لے، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا درس دے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرے۔ اسی طرح جو صوفی کا ترجمہ ہے وہ بہت سارے لوگوں نے عجیب تراجم کر لیے ہیں۔ بات اگر طویل نہ ہو جائے تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ صوف کا ترجمہ جو ہے نا وہ حکمت ہے۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ صوفی سے صوفی ہو گیا، اور یہ جو لفظ ہے نہ عربی زبان کا ہے اور نہ یہ فارسی زبان کا ہے، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ غوث بن مر اس نے خود کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کر لیا تھا، جس طرح حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ نے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو اس کا مشہور نام صوفہ تھا۔ لہٰذا جن لوگوں نے خود کو غوث بن مر سے منسوب کیا وہ صوفیاء کہلائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صوفی لفظ صوفانہ سے مشتق ہے، یعنی صوفانہ سے نکلا ہوا ہے۔ تو صوفانہ ایک گھاس ہے، اور انہوں نے صوفی کو گھاس کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیا کہ وہ لوگ جو گھاس کھانے والے ہیں ایک خاص قسم کی، اور وہ لوگ جو کہ گھاس کی طرف گھاس اور پتے کھا کر زندگی کا گزارا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ دنیا کے حالات اور معاملات سے لڑ نہیں سکتے یا دنیا کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ صوفی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا شیلٹر اور سہارا لے کر وہ زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے، جبکہ اس اعتراض کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو حد کر دی ہے تصوف اور صوفیہ پر اعتراض کرنے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام سینٹ صوفیہ، جو کہ سینٹ صوفیہ کے گرجا گھر تھا، تو اس کے رہنے والے راہبوں کی وجہ سے ہے جو اپنے آپ کو تارک الدنیا کہتے تھے، اور یہ نام وہاں سے نکل کر مسلمان درویشوں میں رائج ہو گیا۔ تو یہ سارے اعتراضات جو ہیں ان کے جو چند جوابات ہیں وہ تو میں دے چکا، مگر ایک جواب یہ ہے جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں دیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب اور صفحہ نمبر 80 ہے، یہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تصوف حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کو اپنانا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان الصفا صفوۃ الصدیق ان اردت صوفیہ علی التحقیق، کہ اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ کہ ان کے اصل صفا ان کے اندر تھی،
کہ حقیقی معنوں میں آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ظاہری طور پر دنیا داری بھی چلا رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں دل کے اندر دنیا کی محبت کو نہیں آنے دیا. یہی وجہ ہے کہ دین پر خرچ کر دیا اور پھر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں حتیٰ کہ میری زندگی کی شام ہو جائے. تو تصوف دوسرے معنوں میں محبت خدا کا نام ہے. تصوف دوسرے معنوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور ان کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے. تو جو لوگ تصوف کی طرف آئے اور انہوں نے دین اسلام کے اندر سے ہی بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا، بہت سارے معانی اور مطالب کو اخذ کیا، اخذ کر کے ان پر محنت کی اور ظاہر کے بجائے اپنے باطن پر اور اپنی روح کو سنوارنے کے لیے محنت کی، تو وہ صوفی بنے. حقیقت میں تصوف ایک متنازع موضوع نہیں ہے، مگر اسے متنازع ان لوگوں نے کر دیا جو اسلام کے اندر اصلاح اور امن اور محبت نہیں چاہتے تھے. مگر اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ہر زمانے میں صوفیاء رہے ہیں اور صوفیاء کی تعلیمات کا ہی انسانیت میں اور مسلمانوں میں غلبہ رہا ہے. اور اس کی یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کی کوئی 2-4 مثالیں تو نہیں، 200-400 مثالیں بھی اگر دی جائیں تو وہ کم ہیں. لہذا تصوف ایک متنازع موضوع اگرچہ ہے، مگر تصوف کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دھیان جائے اور اس کی یاد ہی میں گم اور مگن اور محو اور مستغرق رہا جائے، تو اسے تصوف اور ایسا کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں.